وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے جو پسندیدہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام وعدوں کو سچ سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ ان لوگوں کی جو اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہیں، ان کی کچھ کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ اب یہ جو کچھ کوالٹیز اللہ نے بتائی ہیں اس آیت میں، ہمیں سب کو دیکھنا ہے کیا یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیا کوالٹیز ہیں؟ سب سے پہلے الصابرین، صبر کرنے والے۔ اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ جنرلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ کبھی بہت پریشانی یا مصیبت، تکلیف یا حادثہ ہو گیا یا کوئی قریبی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس پر خود کو کسی بھی نیگیٹو رویے سے روک لینا صبر ہے۔ صبر ہی ہے، وہ بھی صبر ہی ہے، لیکن جو صبر عربی میں ہے لفظ، اس کے بہت وسیع معنی ہے۔ یہ ایک پورا ایٹیچیوڈ ہے، ایک رویہ ہے زندگی کی طرف، اور ایک مومن کی پوری زندگی صبر میں ہی گزرتی ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے خود کو جما کر رکھنا، روک کر رکھنا۔ اس میں گناہوں سے بچنے پر صبر کرتے رہنا، نیکی پر جمے رہنے پر صبر کرتے رہنا، تکلیف پر کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹو بات منہ سے نہیں نکالنی، کم پر گزارا کرنا۔ جب حلال طریقے سے کم مل رہا ہو اور حرام کی بہت ساری اپرچونٹیز ہوں تو آپ حلال پر ہی گزارا کریں، اسی پر ہی خود کو روک کر رکھیں، تو یہ سب صبر ہے۔ تو صبر ایک رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں یہ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، جو صرف سچی بات کرتے ہیں اور صرف سچی بات کو ہی پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدق، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صدیق کہہ کر مخاطب کرتے ہیں آسمانوں میں، یعنی آپ کی پہچان کیا بن جاتی ہے؟ آپ اتنا سچ بولتے ہیں اور سچ کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پاس آپ کی جو پہچان کے طور پہ نام لیتے ہیں وہ صدیق کا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سچ بولنے کی۔ والقانتین، اور اطاعت گزار اور قناعت کرنے والے، یعنی اپنی قسمت پر راضی رہنے والے، زیادہ کی حرص نہ کرنا، اور جو بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں آپ کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا قناعت ہے۔ یعنی اس کی ایک اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو آپ بیٹوں کی حرص نہ کریں۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا دینا تھا، وہ بہتر جانتا ہے کتنا مال ملے گا، کتنی اولاد ملے گی، اس دنیا میں کیا کیا آپ کو ملے گا، وہ ہر چیز تقدیر میں طے شدہ ہے، اس پر راضی برضا رہنا۔ یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، مومن بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ والقانتین والمنفقین، خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ جو ایک مومن ہے نا، ایک مسلمان اس دنیا کے اندر پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں آتا، سیونگ کرنے کے لیے نہیں آتا، اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے کے لیے نہیں آتا۔ پیسہ جو ہے اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے آپ کو مل جانا ہے، اور اللہ آپ میں یہ کوالٹی پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کو جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کے مت رکھیں، اس کو اللہ کے راستے میں نکالتے جائیں، خرچ کرنے والے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس تو جو کچھ بھی تھا سب کا سب ہی انہوں نے امت کو دے دیا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں سورۃ البقرہ میں پڑھا بھی ہے۔ والمستغفرین بالاسحاب، اور اسحار اور بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے سحری کے وقت۔ جو سحری کا وقت ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، 1/3 رات کا جو وقت ہے نا، یہ حدیث سن لیجئے کہ رات کے تیسرے پہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر آتے ہیں، آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور پکار کر کہتے ہیں کون ہے
جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا پوری کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یعنی اس وقت جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کا جو ٹائم ہے بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، سب دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت جو مین مانگنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بخشش، اپنے گناہوں کی توبہ۔ تو اگر نہ بھی اٹھ سکے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ اول وقت رات کا سو جائے، اور 1/3 گزرنے کے بعد وہ جاگے اور اللہ کے ہاں جو ہے توبہ استغفار کرے۔ لیکن اگر نہ بھی کوئی اٹھ سکے نا، اپنی کسی بھی بیماری، دقت یا تکلیف کے باعث، جن مدرس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اٹھنا، تو وہ کم از کم لیٹے لیٹے اس وقت، اس رات کے اس پہر میں اللہ سے ضرور دعا مانگیں، کیونکہ اللہ اس وقت دینے کو تیار ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں۔ سوچیں آپ، وہ شعر ہے نا، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ تیار ہیں اس وقت دینے کے لیے، اور ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اس میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ پیدا کریں، اور یہی وہ کوالٹیز جو ہمیں اپنے دوستوں میں دیکھنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص میں یہ کوالٹیز دیکھیں نا، تو اس کو فوراً دوست بنا لیں، کیونکہ صحبت سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو دوستوں میں بھی یہ کوالٹیز دیکھیں اور اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔